الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ دیکھو دوستو، آج ایک نعمت کا ذکر ہے خطبے میں۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے صرف اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں لا شریک الگ، اور حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا پیشوا اور امام اور آخری نبی مانتے ہیں۔ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی اور حیات کا مدار کس پر ہے؟ اسباب کے اعتبار سے کہ ایک سانس لینا اور ایک سانس چھوڑنا۔ ایک آدمی اگر کہے کہ نہیں مولوی صاحب میں صرف سانس لوں ہی اور زندہ رہوں، تو کیا ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ اسی طرح کہے کہ میں سانس صرف چھوڑوں جسم سے، لوں نہیں، تو بھی وہ مر جائے گا، زندگی اس کی ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے اصل میں دماغ میں یہ سمجھا ہوا ہے، یا اپنے رب سے ہم نے صرف یہ امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم پر کوئی حالات نہ آئیں اور ہم ہر روز خوشی ہی خوشی میں رہیں۔ ہم پر ہماری مرضی کے خلاف یا ہماری چاہت کے خلاف یا ہمارے تصور اور سوچ کے خلاف کوئی احوال مجھ پر نہ آئے۔ ہم نے یہی تقریباً اللہ سے امید لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے یہ امید اچھی چیز ہے، لیکن یہ امید آخرت میں رہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو کسی بلا میں مبتلا نہ کرے، اور اللہ ہم کو آخرت میں موت کے بعد کوئی غم نہ پہنچائے۔ لیکن وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں انسان کو نیکیوں کی جزا اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ عطا قرآن میں استعمال کیا ہے، عطاء حسابا، اللہ پاک اپنے فضل سے دیں گے۔ اور دنیا اصل میں جگہ ہے عبادت کی۔ دنیا کیا ہے؟ یہ لوجک اگر سمجھ میں آ گیا تو کبھی آپ کو اللہ سے گلہ شکوہ نہیں ہوگا، اور یہ دماغ سے نکال لیجئے کہ صرف خوشی ہی خوشی ہم کو ملے۔ جیسے میں نے مثال لیا کہ ہماری زندگی کا مدار دو سانس پر ہے، ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں اور ایک سانس ہم چھوڑتے ہیں۔ صرف سانس لیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور صرف سانس ہم چھوڑیں تو بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ پاک نے ہم کو دو عبادت دی ہے، اور جیسے دو ٹانگ ہیں، ایک ٹانگ سے آدمی نہیں چل سکتا جی، ایک ہونٹ میرا پکڑ لیجئے تو میں گفتگو نہیں کر سکتا، زبان اوپر نیچے نہ ملے تو ہم کلام نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوجک تھنکنگ تھیوری لوگ نہیں سمجھ پا رہے، سمجھتے کہ صرف خوشی ہی خوشی کے دن رہیں بس مولوی صاحب، بس ہم کو پراٹھا ملتا رہے، بریانیاں ملتی رہے، چکن اور مٹن فرائی ملتی رہے، اور بس ہو گیا، اللہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی بہت اچھے ہیں بابا، کہ کس نے کہا کہ اللہ اچھے نہیں ہیں؟ ان سے بڑا ارحم الراحمین کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم و رب کریم۔ تو ہماری عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادت ہے شکر کی اور ایک عبادت ہے صبر کی۔ ایک عبادت ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ صرف شکر والی عبادت کرتے رہیں، حالانکہ شکر ممکن نہیں ہے ہم سے، شکر ممکن ہے ہی نہیں۔ ابھی بھی جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، ہم کو ملی ہوئی ہیں، کیا ہم اس کا شکر ادا کر پا رہے ہیں؟ نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ رات بھر آرام سے سوتے رہتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں ایک دم موڈ فریش ہے، اور نیند نہ آئے تو
تو دو عبادت ہوئی نا، ایک سونا بھی ایک عبادت اور ایک جگنا بھی عبادت. آپ صرف سوتے سوتے رہیے تو کہے گا بیوقوف آدمی ہے یار، اور جگتے ہی جگتے رہیے تو بھی لائف آپ کی اچھی نہیں رہے گی. تو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ دو چیز نہ رہے، ہم کو صرف ایک چیز ملتی رہے روزانہ. کمنگ درہم دیار ریال، کمنگ. ایسا کیسے ہوگا بابا؟ کرتا دیکھو خریدنے میں گیا تو میں نے پیسے دیے تب کپڑے دیے اس نے، ٹیلر کو پیسے دیے تب اس نے سل کر کے دیے. یہ موبائل خرید دیا بغیر پیسے کے، تمہارا سسر تھا وہ جو تم کو گفٹ کر کے دے دیا تھا اس نے جی. تو کوئی بھی چیز لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. آپ صرف لینے والا ہاتھ رکھتے ہو کہ نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ دیتے رہے جی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تک قرآن میں دو عبادت آئی، دیکھو کیا ہے. حدیث میں آیا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے. یہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے 5318. ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن مسلمان کے ہر چیز کے اندر خیر ہی خیر. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر والا بنایا. پر ہم لوگ ایک چیز کو لیتے اور ایک چیز کو لینا نہیں چاہتے. ہم چاہتے نہ مولوی صاحب ہم کو بس ون ٹرافک رہے، ملتا رہے، بس ملتا ہی رہے. ایسا کیسے ہوگا بابا جی؟ تم کھاتے ہی کھاتے رہو، باتھ روم میں نہ جاؤ تو مرو گے نہیں مرو گے؟ تو پیشاب کیوں کرتے ہو بتاؤ؟ اب آج سے تم لوگ گورنر کو باندھ لو کہ پانی جو پی لیا یہ باہر نہ نکلنے پائے. جب میں صبر کو سمجھا رہا ہوں جی، اب جتنے پراٹھے کھائے ہیں ادھر بھی ڈاٹ لگا دو کہ وہ نکل ہی نہیں نہ پائے، تو تم سب کے سب مر جاؤ گے، سب کے سب مر جاؤ گے. تو پیشاب کرنا بھی ضروری ہے، باتھ روم میں جانا بھی، ورنہ پیٹ میں وہ رہے گا تو مر جاؤ گے. تم کہو تو نہیں مجھ سے مجھے کھانا چاہیے، سب اسٹور کروں میں، کیوں دے دوں میں اپنا پیٹ میں کا سامان؟ یہ تو تم پاگل پنی ہے ہماری. تو ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں. تو سمجھو مومن کی ہر چیز میں خیر ہے. لیس ذالک لأحد الا للمومن، یہ بات نہیں حاصل ہے صرف مومن کو حاصل ہے. کہو الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اصابتہ السراء شکر، خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو یہ بھی اس کی ایک نیکی مل گئی اس کو جی. کہا الحمدللہ تو بھی اس کو نیکی مل گئی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور کوئی ناگوار چیز اس کو پیش آئی تو اپنے ہونٹ کو خاموش رکھا، گلے شکوے نہیں کیے. ارے بھائی اللہ کی شکایت مخلوق سے نہ کرو یارو. مولوی صاحب بڑے حالات ٹائٹ ہیں، یہ کس کی شکایت ہو رہی ہے؟ احوال آتے ہیں یا اللہ بھیجتے ہیں؟ بتاؤ سچی سچی. اللہ بھیجتے ہیں آزمانے کے لیے. تو جس نے بھیجا کون ہے وہ؟ تو ان کی شکایت لوگوں سے کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تمہارے احوال تقدیر لکھ دیں گے، بدل دیں گے، دے دے گا کوئی 1 ملین ہے. تو ان کی شکایت کیوں مخلوق سے کر رہے ہو؟ کہو استغفر اللہ. آج کے بعد مزاج بنائیے کہ احوال آئیں تو کسی سے شکایت نہ کیجیے. ہاں پھر اللہ پاک کی نعمتیں کے دہانے کھل جائیں گے. زبان شکر کے لیے اللہ نے دی ہے، شکایت کے لیے نہیں دی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. زبان، ہاں ایک پیالی چائے پلا دیتے ہو کسی کو اور وہ تمہاری شکایت کرے تو کہتے ہو یار دیکھو یہ بہت بڑا نمک حرام خور ہے یار، اس کو میں نے چائے بھی پلایا اور لے جا کے پراٹھے بھی صبح میں کھلائے اور آج جمعہ کا دن تھا حلوے بھی دیے میں نے، اور دیکھو یہ کھا کر کے یہاں سے گیا اسی پلیٹ میں اس نے جی چھید کر دیا، سوراخ کر دیا. تو کھاتے ہو اللہ کا، شکایت بھی کر دیتے اللہ کی. اس نے ایک مہمان بھیجا ہے احوال اور تو نے کر دیے گلے شکوے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر برائی لگ جائے تو صبر جب کرتا ہے تو فکان خیر لہ، یہ بھی اس کی ایک عبادت ہے، یہ بھی اس کی ایک عبادت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے 2 پاؤں ہیں، ایک شکر اور ایک صبر. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت صرف ایک ٹانگ والی رہے.
تو ایک ٹانگ والی عبادت لنگڑی للی رہے گی نہیں رہے گی؟ تو ہم دوسری ٹانگ کو کیوں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جی؟ ارے ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابھی چند دن میں خود روایت پڑھ رہا تھا کہ 2 مہینہ آپ کے گھر میں روٹی کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو کہاں شکایت کیا انہوں نے؟ اس مجمع میں ہے کوئی جس نے 2 مہینہ روٹی نہ کھایا ہو؟ اب وہ تو امام الانبیاء سید الاولین ہے، نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں بابا، وہ سارے نبیوں کے نبی۔ ہاں، جس طرح وہ ہمارے نبی ہے نا، آدم کے بھی نبی ہے وہ، ابراہیم کے بھی نبی ہیں وہ، یہ مسلمان نہیں سمجھتے، وہ نبی الانبیاء ہیں۔ کون ہے؟ ہاں، لیکن کیا انہوں نے کبھی شکایت کی؟ نہیں شکایت کی۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اس ناقص زبان سے اپنے اللہ کی شکایت غیر اللہ سے نہ کیجیے۔ ہاں، اللہ کے سامنے روئیے، کون کہتا نہیں؟ ایوب علیہ السلام روئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ شکایت دوسرے سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے احوال بھیجا تو اللہ ہی سے کہا جی۔ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ آ گئے حالات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جی۔ آدم علیہ السلام پہ احوال آ گیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین جی۔ تو دوستو، اللہ سے یوسف علیہ السلام کھو گئے، غائب ہو گئے، بھائیوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی کہانی اللہ ہی کو سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ذکر کیجئے، پھر اللہ سمجھیں گے بچہ ایک ٹانگ پر آ گیا ہے شکر کے، اور صبر والا بھی ٹانگ لے کے آ گیا، تو دونوں ٹانگ اس کی صحیح کر دو جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ بس ہو گیا 10 منٹ زیادہ ہو گئے، چل سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو، احوال آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ میں بہت مسکین ہوں، آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ میں آپ سے ایک بات کہوں، اللہ سے کہو، مجھ سے مت کہو، یہ سکھا رہا ہوں طریقہ۔ اللہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں تو اندھیری ہی اندھیری تھی، کتنا خوبصورت مجھے آپ نے بنایا، وہاں بنایا نہیں بنایا، کوئی جنریٹر نہیں تھا، کوئی چارجنگ نہیں تھی، لیکن اللہ ماں کے پیٹ میں آنکھ کو آپ نے ایسا چارج کر دیا کہ پیدائش سے لے کے ابھی تک میں بیٹا دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، گاڑی فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا ہوں، شارجہ سے دبئی آ رہا ہوں، موبائل لاتا ہوں تو چارج میں لگانا پڑتا ہے، اور آنکھ کو کبھی چارج کیا آپ لوگوں نے؟ بلکہ آنکھ سے تو گناہ کیا، کتنے کو دیکھا۔ تو اللہ آپ نے آنکھ میں روشنی ڈال دی، تو اللہ آپ سے میری التجا ہے کہ میرے دل میں بھی اپنے نام کی روشنی ڈال دیجئے، اب جس طرح مجھے آپ نے سب کچھ ماں کے پیٹ میں دے دیا، تو دنیا کے پیٹ میں بھی مجھے ذلت اور قلت سے بچا لیجئے۔ 2 ہی جملہ بول، اے پٹھان کیا بولے گا؟ ذلت اور قلت۔ سمجھتا ہے اس کا مطلب؟ یا پشتو مجھے تو آتا نہیں بولنے۔ ذلت اور قلت، ذلت کا ترجمہ مجھے کوئی ذلیل کہیں ہونا نہ پڑے، اور قلت کا مطلب ہے کہ میں جاؤں ٹماٹر خریدنے تو جیب میں پیسہ نہ ہو کہ نہ خریدوں، تو ذلت بھی نہ دیجیے اور اللہ قلت میں بھی نہ مبتلا کیجیے، اور ذوق عبادت دے دیجیے، طبیعت میں انابت دے دیجیے۔ یہ مانگو نا اللہ تعالیٰ سے، کون کہتا نہیں مانگنے کے لیے؟ تو اللہ سے تو مانگتے نہیں ہیں، اور سب انسان سے شکایت کر رہے ہیں یار بہت احوال خراب ہے۔ کیوں احوال خراب ہے بابا؟ شاید ہمارے کسی گناہ ہی کی سزا ہو، تو اس لیے دوستو اللہ کی شکایت کسی سے نہ کرو۔ چلو بھائی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔